السلام علیکم، جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ محمد اویس۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، سب سے پہلے آپ کو خبر دیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کے لیے پاکستان کے ذریعے ملی نئی ایرانی تجاویز پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا۔ کہا ایران سے فون کے ذریعے بات چیت جاری ہے، ایران ڈیل چاہتا ہے لیکن معاملات آگے نہیں بڑھ رہے۔ ایران ایسی چیزیں مانگ رہا ہے جس سے وہ اتفاق نہیں کرتے۔ میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا وہ ایران سے متعلق صورتحال پر خوش نہیں ہیں، نہیں چاہتے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں۔ پاکستان کے لیے ایک بار پھر احترام کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے لیے بہت احترام ہے۔ جنگ ختم ہوگی تو تیل، گیس اور ہر چیز کی قیمتیں تیزی سے نیچے آئیں گی۔ آج ایران کے پاس بحریہ ہے نہ فضائیہ ہے، سب تباہ ہو چکے ہیں۔ ایران کی موجودہ قیادت کنفیوزڈ ہے، ان میں آپس میں اتحاد نہیں ہے۔ ایرانی قیادت میں کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ۔ ایرانیوں کو یہ بھی آئیڈیا نہیں کہ ان کی قیادت کس کے پاس ہے۔ امریکی صدر نے یہ نہیں بتایا کہ نئی ایرانی تجاویز میں ایسا کیا ہے جو انہیں قبول نہیں۔ جنگ بندی کے لیے ایران نے نئی تجاویز پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھجوا دی۔ ایرانی نیوز ایجنسی کی خبر پر ترجمان وائٹ ہاؤس اینا کیلی نے مذاکرات جاری رکھنے کی تصدیق کر دی، تاہم کہا وہ براہ راست اس خبر پر تبصرہ نہیں کریں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پرائیویٹ ڈپلومیسی میں میڈیا میں بات نہیں کریں گی۔ اس سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے آج سعودی عرب، قطر، ترکی، مصر، عراق اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر رابطے کیے۔ عباس اراغچی نے انہیں جنگ بندی کے لیے ایرانی اقدامات سے آگاہ کیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا امریکہ سے مذاکرات میں پاکستان واحد ثالث ہے۔ دوبارہ براہ راست مذاکرات کا فیصلہ ہوا تو باضابطہ طور پر بتایا جائے گا۔ صحافیوں سے بات چیت کے دوران ٹرمپ نے ایک صحافی نے سوال کیا کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ زمینی راستے کھول دیے ہیں، کیا آپ اس سے آگاہ ہیں؟ ٹرمپ نے جواب دیا کہ وہ اس بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ ساتھ ہی رپورٹر سے پوچھا کیا وہ پاکستانی ہے۔ رپورٹر کے انکار پر کہا کہ وہ پاکستان، اس کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بہت عزت کرتے ہیں۔ امریکی صدر کے جنگ کرنے کے اختیار سے متعلق امریکی کانگریس کی مقررہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے۔ ایران جنگ کا آغاز 28 فروری کو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے فضائی حملوں سے ہوا تھا۔ ٹرمپ نے 48 گھنٹوں بعد کانگریس کو باضابطہ اطلاع دی، جس کے بعد 60 دن کی مدت 1 مئی کو مکمل ہوتی ہے۔ امریکی صدر کو اعلان جنگ کے لیے کانگریس کی اجازت لینا ہوتی ہے۔ اگر وہ اجازت لیے بغیر جنگ شروع کر دے تو جنگ شروع ہونے کے 60 روز کے اندر اندر اجازت لینا ہوتی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان اپریل کے آغاز میں ہونے والی جنگ بندی کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان لڑائی ختم ہو چکی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی عہدیدار نے انتظامیہ کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا وار پاورز ایکٹ کے حوالے سے 28 فروری کو شروع ہونے والی لڑائی ختم ہو چکی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 3 ہفتے قبل ہونے والی جنگ بندی کے بعد سے امریکی اور ایرانی مسلح افواج کے درمیان کسی قسم کی لڑائی نہیں ہوئی۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے۔ ایرانی رہبر معظم آیت اللہ مجتبی خامنئی نے ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ ایران کو اپنے دشمنوں کو مایوس اور شکست دینے کے لیے اقتصادی جنگ میں حصہ لینا چاہیے۔ ایرانی رہبر معظم نے کہا کہ ایران نے دشمنوں کے ساتھ فوجی جنگ میں دنیا کے سامنے اپنی ترقی اور برتری ثابت کر دی ہے، تاہم ایران کو معاشی اور ثقافتی جہاد کے مرحلے میں بھی دشمن کو مایوس کرنا اور شکست دینا ضروری ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ایرانی مقامی طور پر تیار کردہ اشیاء کو ترجیح دیں۔ مزید کہا تباہ شدہ کاروباروں کے مالکان کو جہاں تک ممکن ہوا اپنے ملازمین کو فارغ کرنے اور نوکریوں سے نکالنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے خلیجی ممالک قطر، ترکی، مصر، سعودی عرب، عراق اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عباس اراغچی نے خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور ان ممالک کو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جاری جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ ایران سے جنگ میں امریکہ کا خرچہ $25 ارب ہوا، مگر اس کی تباہ شدہ تنصیبات کی مرمت پر مزید 15 سے $25 ارب لاگت آئے گی۔ امریکی ٹی وی CNN کی رپورٹ۔ پینٹاگون نے امریکی کانگریس کو جنگ کا خرچہ $25 ارب بتایا ہے، مگر ایران کے جوابی حملوں میں خطے میں امریکی تنصیبات کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد پہلے 48 گھنٹوں میں ہی خطے میں امریکہ کی 9 تنصیبات کو نقصان پہنچ چکا تھا۔
جو بحرین، کویت، عراق، قطر اور متحدہ عرب امارات میں تھیں۔ پینٹاگون حکام نے جنگ کے پہلے 6 روز کے بعد $11 ارب کا خرچہ بتایا تھا، جبکہ پچھلے سال پینٹاگون نے وائٹ ہاؤس سے کہا تھا کہ جنگ کے لیے دفاعی بجٹ میں اضافی $200 ارب رکھوا لیے جائیں۔ CNN کے مطابق ایران نے مشرق وسطیٰ کے 8 ممالک میں کم از کم 16 امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ کئی تنصیبات اب ناقابل استعمال ہیں۔ رپورٹ میں سیٹلائٹ امیجز کی مدد سے دکھایا گیا ہے کہ ایران نے انتہائی مہنگے ایڈوانس ریڈار سسٹم، کمیونیکیشن سسٹم اور جنگی طیاروں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے پینٹاگون کی جانب سے ایران جنگ کی لاگت کے پیش کردہ اندازوں کی تردید کر دی ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا، پینٹاگون جھوٹ بول رہا ہے۔ نیتن یاہو کا کھیل اب تک امریکہ کو براہ راست $100 ارب کا نقصان پہنچا چکا ہے۔ ایران جنگ کی لاگت پینٹاگون کے دعویٰ کردہ رقم سے 4 گنا زیادہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی ٹیکس دہندگان کے لیے بالواسطہ اخراجات اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ ہر امریکی گھرانے کا ماہانہ بل $500 ہے اور یہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اسرائیل فرسٹ کا ہمیشہ مطلب امریکہ لاسٹ ہی ہوتا ہے۔ امریکیوں کی اکثریت 61% نے ایران کے خلاف امریکی جارحیت کو غلط قرار دے دیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ، ABC نیوز اور ایپسوس کے سروے کے مطابق 10 میں سے 9 ڈیموکریٹس نے، آزاد 71% نے اور 19% ریپبلکنز نے ایران کے خلاف امریکی جنگ کو غلطی قرار دیا۔ سروے میں اس سوال پر کہ امریکہ کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے، ملا جلا رد عمل دیکھنے کو ملا ہے۔ 48% نے کہا امریکہ کو ایران کے ساتھ امن معاہدہ کر لینا چاہیے، چاہے وہ کوئی بری ڈیل ہی کیوں نہ ہو، جبکہ 46% نے کہا کہ امریکہ کو ایران کے ساتھ اچھی ڈیل کے لیے دباؤ بڑھانا چاہیے، چاہے اس کے لیے دوبارہ فوجی کارروائی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اس سے پہلے مئی 2006 میں اسی قسم کے ایک پول میں 59% امریکیوں نے عراق کے ساتھ امریکی جنگ کو غلطی کہا تھا۔ 1971 میں کیے گئے گیلپ سروے میں 10 میں سے 6 امریکیوں نے ویتنام جنگ کو غلطی قرار دیا تھا۔ درآمدی LNG کارگو پہنچتے ہی وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے ملک سے لوڈ مینجمنٹ کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر نے کہا پن بجلی کی پیداوار بھی 6000 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہے۔ وفاقی وزیر پاور اویس لغاری نے لوڈ مینجمنٹ کے خاتمے کے حوالے سے اپنے بیان میں کہا، گزشتہ روز پاکستان کو LNG موصول ہو گئی، گیس موصول ہوتے ہی اب بجلی کی لوڈ مینجمنٹ کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا، ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ لوڈ مینجمنٹ کی وجہ پاور پلانٹس کو گیس نہ ملنا تھا۔ انہوں نے کہا اسپاٹ مارکیٹ سے مہنگی گیس خریدنی پڑی کیونکہ قطری گیس نہیں آ رہی تھی۔ جس طرح پہلے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی، امید ہے اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا بعض حلقوں کی جانب سے غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں کہ ہمارے پاس بجلی کی پیداواری صلاحیت 46000 میگا واٹ ہے۔ یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ ملک میں بجلی کی پیداوار 32000 میگا واٹ ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے ہمیں مجبوراً فرنس آئل اور ایندھن سے چلنے والے پاور پلانٹس کو چلانا پڑا۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ صارفین کو مہنگی بجلی سے محفوظ رکھا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاکستان کے پہلے رحمت کارڈ پروگرام کا ڈیجیٹل افتتاح کر دیا۔ پروگرام کے لیے صوبائی زکوٰۃ فنڈ سے 5 ارب روپے کی ریکارڈ رقم مختص کی گئی ہے۔ 50,000 بیواؤں اور یتیم بچوں کو 1 لاکھ روپے فی کس دیے جائیں گے۔ مریم نواز کہتی ہیں روایتی سیاست کے بجائے عوام کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں۔ خواہش ہے پنجاب میں کوئی بیوہ اور یتیم بچہ خود کو بے سہارا اور بے بس محسوس نہ کرے۔ لاہور سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہاتھوں پاکستان کے پہلے رحمت کارڈ پروگرام کا ڈیجیٹل افتتاح۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ رحمت کارڈ کے تحت شرعی طور پر زکوٰۃ کے اہل صرف مستحق مسلم بیوائیں اور یتیم بچے ہی ہوں گے۔ سرکاری ملازم یا پینشنر اور صاحب نصاب رحمت کارڈ کے ذریعے امداد کے حقدار نہیں ہیں۔ وزیر اعلیٰ رحمت کارڈ کے لیے موبائل ایپ، ویب پورٹل سے اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ مستحقین کا انتخاب پنجاب سماجی اور اقتصادی رجسٹری کے ڈیٹا بیس کے ذریعے کیا جائے گا۔ پنجاب سوشل اکنامک رجسٹری ڈیٹا بیس کے تحت ضلعی کوٹے کے بنیاد پر مستفید ہونے والوں کا حتمی انتخاب ہوگا۔ PSCR میں رجسٹریشن نہ ہونے کی صورت میں درخواست دہندہ کے ڈیٹا کی نادرا سے تصدیق کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر والیٹ اکاؤنٹ سروس چارجز حکومت ادا کرے گی۔ مالی امداد کی ادائیگی جائز کیش والیٹ اکاؤنٹ کے ذریعے کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے رحمت کارڈ پروگرام کے لیے شفاف، منصفانہ اور میرٹ کی بنیاد پر زکوٰۃ فنڈ کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت کی اور کہا کہ پروگرام کا مقصد
مستحقین کے سماجی وقار اور معاشی خود مختاری کو یقینی بنانا ہے۔ رحمت کارڈ پروجیکٹ قائد نواز شریف کی رہنمائی میں شروع کیا گیا ہے، سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ قائم مقام چیئرمین سینٹ سیدال خان ناصر سے بلوچستان پرنٹ میڈیا کے وفد نے ملاقات کر کے صحافیوں کو درپیش مسائل پر بریفنگ دی۔ قائم مقام چیئرمین سینٹ سیدال خان ناصر نے یقین دہانی کرائی کہ حکومت صحافت کے فروغ اور مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھانے جا رہی ہے۔ قانون سازی جاری ہے، پارلیمنٹ صحافیوں کو ریلیف دینے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ مثبت اور حقائق پر مبنی صحافت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ میڈیا کا کردار قومی ترقی میں نہایت اہم ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر مزدور یونینز کی جانب سے مظاہرے کیے گئے اور ریلیاں نکالی گئیں۔ ملتان میں مختلف مزدور یونینز کی جانب سے ریلیاں نکالی گئیں۔ ستھرا پنجاب کے ورکرز نے چوک گھنٹہ گھر اور تحصیل شجاع آباد میں ریلیاں نکالیں۔ فیصل آباد میں لیبر قومی موومنٹ کے زیر اہتمام پاور لومز ورکرز نے یونیورسٹی روڈ پر ریلی نکالی۔ مزدور اتحاد کے زیر اہتمام رکشہ ڈرائیورز نے ضلع کونسل چوک میں مظاہرہ کیا۔ بہاولپور، حافظ آباد اور کبیروالا سمیت دیگر شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ حیدرآباد میں یوم مزدور کے موقع پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنرز، مختلف محکموں کے افسران، سماجی تنظیموں اور شہریوں نے شرکت کی۔ سکھر میں یوم مئی کے موقع پر مزدور تنظیموں کی جانب سے گھنٹہ گھر چوک سے ریلی نکالی گئی۔ بدین، جیکوباد اور لاڑکانہ میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ نوشہرہ، چارسدہ، خوزدار، نصیر آباد، ہب اور قلات سمیت دیگر شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں کراچی انٹرنیشنل بک اینڈ ٹیک فیئر کا آغاز ہو گیا ہے، جہاں مختلف موضوعات پر کتابوں کے ساتھ ٹیکنالوجی سے متعلق بھی سٹالز لگائے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز رانا جاوید سے۔ 3 روزہ کراچی انٹرنیشنل بک اینڈ ٹیک فیئر نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے۔ 3 روزہ یہ نمائش ہے جہاں مختلف موضوعات پر کتابیں دستیاب ہوں گی۔ ٹیکنالوجی سے متعلق بہت ساری چیزیں یہاں موجود ہوں گی۔ جو لوگ اس چیز کے خواہش مند ہیں کہ انہیں معلومات ملیں کہ پاکستان میں ٹیکنالوجی کس حد تک آگے بڑھ چکی ہے اور کیا کیا نئی چیزیں متعارف کروائی جا رہی ہیں، تو وہ اس نمائش کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس نمائش کے جو منتظمین ہیں سے پوچھتے ہیں۔ میڈ ان پاکستان پروڈکٹس ہیں، جس میں پاکستان کی پہلی ٹچ اسکرین لانچ ہو رہی ہے۔ پاکستان کا پہلا ٹیبلٹ جو میڈ ان پاکستان ہے وہ لانچ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے اے آئی اور روبوٹکس کی پہلی بار 11 پبلشر جو ہیں وہ کتابیں لانچ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ نے سنا کہ اب اسکول کس طرح کتابوں سے اور کاپیوں سے نکل کر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں جو ہے وہ جا رہے ہیں، تو ان چیزوں کا بھی یہاں انعقاد کیا گیا۔ تو 3 روز تک یہ نمائش جاری ہے، تو لوگ آ سکتے ہیں اور یہاں کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ جی، حنین شاہ نے حیدرآباد کنگز مین کو فائنل میں پہنچا دیا۔ اسلام آباد یونائٹڈ کے فہیم اشرف، کرس گرین اور اماد وسیم مل کر ان کی 6 گیندوں پر 6 رنز نہ بنا سکے۔ کنگز مین کے 186 رنز کے جواب میں اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم 184 رنز بنا سکی۔ ایونٹ کا فائنل اتوار کو پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان کھیلا جائے گا۔